آج عرفان صدیقی صاحب نے اپنا الٹیمیٹم دے دیا. انہوں نے کہا وہ نہیں آتے نہ آن, اگر 31 جنوری تک مذاکرات بحال نہ ہوئے تو ہم بھی کمیٹی ختم کر دیں گے. بھائی میں نے آپ کو یہ کل بھی کہہ دیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کل باقاعدہ علی امین گنڈا پور صاحب گئے تھے. اب اڑتی اڑتی خبریں یہ ہیں کہ انہیں بھجوایا گیا تھا کہ وہ بانی کو رام کریں گے جس طرح مذاکرات کے یہ فوائد ہیں. دوسری ایک کہانی یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جیسے ہی ملے تو انہوں نے کہا کہ سر میں تو سو ہی نہیں سکتا تھا. ایک طرف یعنی پارٹی کی صدارت, دوسری طرف وزارت اعلیٰ, دو عہدے تھے میرے پاس. تو کہتے ہیں سنا ہے کہ بانی نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری گہری نیند کا بندوبست بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے بہت خبریں آ رہی ہیں تو کچھ معاملات جا کر درست کریں گورننس کے حوالے سے. وہ گویا ترقیاں تو بعدوں میں کچھ نہیں ایشوز اور کچھ ہو رہے ہیں ایشوز. یہ ساری باتیں عمران خان کو پتہ ہیں. تو وہ بشرا بی بی کیا کر رہی تھی جب پشاور میں تھی, تو وہ ادھر ظاہر لوگ بتاتے تھے. ایسے تو نہیں مشال یوسف زئی کو ہٹانے کی کوششیں ہوتی رہی ان کی نمائندہ کے طور پر, اور اب ان سے زیادہ قربانی دینے والی خاتون ان کی جگہ لینا چاہ رہی ہیں. مسرت جمشید غالباً ان کا نام ہے, مجھے پتہ چلا ہے بہت. انہوں نے وہ کیوں یعنی بشرا بی بی کی ترجمان ہونا چاہ رہی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ بشرا بی بی کیا چاہتی ہیں, ترجمان تو وہی ہوگا نا جو بشرا بی بی چاہیں. پتہ نہیں یار. اب وہ مقصد یہ ہے کہ ایک تو حکومت ہے, جیسے شہباز شریف ہے, یہ حکومتی بندوبست یہ حکومتی بندوبست ہے, سامنے تو یہی ہے نا. جیسے بندوبست اراضی انگریزوں نے کیا تھا نا. اردو بڑی ظالم زبان ہے. بندوبست اراضی نہیں ہوا. اچھا کیا یہ حکومتی بندوبست نہیں ہے؟ اس کے سامنے ہے شہباز شریف صاحب. اب اس کے علاوہ پھر پیچھے سے بھی ذرا اس کو سہارے ستون تو دینے ہوتے ہیں نا بندوبست کو. اب تو خیر مذاکرات ختم ہو گئے, کہانی موک گئی. نہیں وہ سنے ایک آئی ہوندی ہے تو ایک ڈبل آئی ہوندی ہے, تو کہنے رہے کہ وہ ایک آئی والے نے کہا کہ بس جی ٹھیک ہے نا کام, اور ڈبل آئی کا کام ہو گیا. پتہ یار سمجھ نہیں آتی. بھی لوگ تو آج کل بزارتوں میں ایسے باتیں کرتے ہیں, وہ ان کو بندہ جب تک کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے, کہتے ہیں کہ شاید دوبارہ پھر. آپ نے جن کو متوازی مذاکرات, میں نے کچھ نہیں کہا. وہ ہاں متوازی مذاکرات جو ہے نہیں, اب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیں گے, مگر رہیں گے, ختم انگیج تو کرنا پڑتا ہے نا یار. دیکھو نا آخر ہمارے جو آپ کے جو مخالف ملک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی تو ایک بیک ٹریک ہوتا ہے نا. بیک ڈور ہوتا ہے, ٹریک 2 ٹریک 1.5 کہا جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کوئی ایک تیجا ٹریک 3 نکلا ہوئے گا, تو کوئی نہ کوئی دیکھو. متوازی مذاکرات میں عمران خان نے انگیج رکھا ہوا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں عمران خان صاحب نے نہیں انگیج رکھا ہوا. تو بھائی جو ستون ہے حکومتی بندوبست اراضی دے پیچھے جڑی طاقت ہے ہوتی ہیں, تو ان کو اس طاقت کو کیا ضرورت ہے. انگیج تو رکھنا چاہیے نا. یعنی پتہ ہونا چاہیے دشمن کیا سوچ رہا ہے. ایسی کوئی گل ہے, نام دے بارے پتہ تو ہونا چاہیے نا کیا خیال ہے. اور یہ کہ یہ ڈیلیور نہ کر پائے تو شاید اگر نصرت کے ہاتھوں ڈیلیور نہیں ہوا تو آپ عدنان ٹرائی کر لیں. شاید آپ عدنان کریں گے, ڈپینڈ کرے گا نا کہ آپ کون سے. اگر پنڈی سے بدل دی گئی, اگر پنڈی سے نہ ڈیلیور ہو تو اسلام آباد سے ڈیلیور کروا دو, اور زیادہ آسان کر لیتے ہیں. کمان بدلی ہوئی ہے. آگے چلو وقت ضائع نہ کرو. لیکن بات بنیادی طور پر یہ ہے مولانا صاحب پہ بھی آنا ہے. میں نے مولانا صاحب امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں. ویسے وہ جب تک علی امین گنڈا پور جو ہیں وزارت اعلیٰ پر فائز رہیں گے, مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ہاتھ نہیں آئے. نہیں, اب تحریک انصاف واضح کر چکی ہے. ایک بڑی مضبوط خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا سے شاید اتحاد ہو جائے گا یا ہو چکا ہے. مولانا اتحاد اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ. یہ تو نہ میں تو ادھر دیکھ کے بات یہ تو نہ ہونے آپ کو نہیں دیکھ, یہ تو نہ ہونے والی بات کر رہے ہیں. وہ جو ابھی کچھ روز پہلے ایک بندہ کے اوپر وہ جو ایف آئی آر کروائی تھی, اس کا کیا نام تھا, ڈی آئی خان کا کوئی بندہ تھا یار, کوئی ایک آدمی تھا, اس پہ ایف آئی آر کروائی ڈی آئی خان, اور وہ بڑا وہ ان کے قریب آدمی, اور وہ مولانا فضل الرحمان تھا, وہ مولانا کوئی کہاں کفیل نظامی صاحب کو آدمی ہے, کفیل صاحب کوئی ہیں جو مولانا کے بہت وہاں پہ قریب ہے, اور انہوں نے غالباً علی امین کو کوئی للکارا ہوگا, وہ ایم پی ایش ایم پی. سو اگر پی ٹی آئی اور مولانا پہ ایف آئی آر, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور مولانا کے یاری کو مرنے دو چودھری کی بھی ہو سکتے, جو آپ بات ختم کرو. ڈی آئی خان وہ کے پی کے کا چودھری, مولانا صاحب وفاق کے چودھری. کیسے کیوں مولانا صاحب نیشنل لیول کے لیڈر ہیں. آپ آپ ان کو ابھی تک
تحریک کے یہ جو آئین بچاؤ ایک تحریک اس چلی میں ہے، نہیں۔ اچھا اس ملک کا آئین تو رہا کوئی نہیں، تحفظ اور آئین پاکستان۔ ویسے لیکن تحفظ آئین ہے ایک، اچھا اس کا سربراہ کس کو بنایا گیا؟ وہ تو محمود اچکزئی صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، ان کا تازہ ترین مطالبہ ہے کہ چترال سے بلان تک پورا ایک صوبہ بنایا جائے، چترال وہ سے بلوچستان والا ملا لیا نا، ٹھیک ہے نا، چترال سے بلان تک۔ بلان تک۔ اب بات یہ ہے کہ وہ قائد ہوں، پہلے تو ان کو پھر ہٹائیں گے نا عمران خان صاحب، محمود خان اچکزئی کو سر نہیں مزہ نہیں آیا، تو ذرا ایک پاسے ہو جاؤ تو مولانا خیال نہیں یار، یعنی پولیٹیکل گفتگو کرو نا یار میرے ساتھ، مجھے پلیز ایجوکیٹ می اباؤٹ پالیٹکس، آئی وانٹ ٹو لرن فرام یو پیپل، ینگ پیپل۔ نہیں میں اچھا میں، اور یہ بات بخدا میں تنزیہ نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک دیکھو شوشہ چھوڑا، بچے، میں یہ آپ بخدا، نے ایک شوشہ چھوڑا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ جو پیرالل تھی متوازی، وہ یار، پنڈی سے اسلام آباد آئی، پہلے بھی اسلام آباد میں میں نے تھی۔ ایسی کوئی ٹھیک ہے۔ بات نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ میں نے دیکھے ایک مثال دینی پڑتی ہے، آپ پرانا فارمولہ لگا رہے ہیں۔ گزرا والا نہ صحیح راہ والی صحیح، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح دیکھو، مجھے ہر چیز میں نا یوں اس طرح نہ کیا کرو۔ آپ مولانا صاحب کو جیسے بڑا اہم رول دینے لگے ہیں، جو کون پہلے دے رہا پی ڈی ایم میں ہے؟ رول دیا دیکھو نا، پی ڈی ایم کے وہ سربراہ تھے یا نہیں؟ تو کیا آپ یہ کیا یعنی تحفظ کیا بنانی ہے؟ تحریک تحفظ آئین اب پاکستان۔ پی ڈی ایم کا اجلاس پہلا ہوا تھا ایک پرائیویٹ ہوٹل میں، وہ ہوٹل اس دن بک تھا، جی جی، تو وہ ہوٹل ایک دفتر سے فون کر کے اسپیشل کہا تھا کہ نہیں اس ٹائم اس ڈے نو دیتا جائے۔ تو اس کا مطلب پھر تو ایجنسیوں نے بنوائی پی ڈی ایم، میں کہا ہی نہیں، تو سیورے سہولتدان ادھر بھی کر سکتا ہے، بس وہی میرے دوست کا بھی ہوٹل ہو سکتا ہے۔ یار تو یار میں کیوں بتاؤں یہ باتیں بات؟ ہوتی ہے نا، یہ جو اس تو طرح آپ وہی فارمولہ لگا رہے ہیں یہی نا، جو جو مسئلے پی ڈی ایم والا مسائل فارمولہ ہوتے تھا، ہیں، اب آپ مولانا صاحب کو آگے کر رہے ہیں۔ آپ سے دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تو جٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں اور محمود خان اچکزئی تحفظ آئین پاکستان تحریک کے سربراہ ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کہیں گے میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہیں اللہ چاہیے کرے 8 فروری کو، انہیں چاہیے 8 فروری کو یوم سیاہ کے لیے بھاری بھرکم ملک بھر میں جلوس، چلیں جی، اس کے لیے مولانا علی امین گنڈا پور صاحب دعا کریں کہ یہ جو عمران خان صاحب کو 16 چینل ٹی وی چینل دکھائے جاتے ہیں اس میں پبلک نیوز نہ ہو، نہیں تو تواڈا انہوں نے ادھا کام کرتا جی۔ میں آپ سے دوبارہ نہیں میں بیچارے میرا نام علی امین صاحب انہوں نے پڑھنا کہ اور بد دعا بھی انہوں نے دینا، وہ میرا کوئی تعلق نہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی وہ جو ہے بیسیکلی انہوں نے عمران خان صاحب کی شرعی پردے کی آدھی خاتون آئیں، فدائیان عمران خان کا کارواں لے کر، اور علی امین یہاں سے چلے گئے۔ علی امین جا نہیں سکتا کبھی سینے میں داغ آیا ہو، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، چلیں سمجھ جی، آئی جگہ علی امین صاحب اس داغ کو دھوئیے، داغ اس طرح دوبارہ آ جاؤ۔ اچھا جی، 8 فروری 8 8 فروری چلیں جی، اصل صاحب ایک بریک۔